تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ آج 1440 ہجری کے رجب کی 28 تاریخ اور سن 2019 کے اپریل کی 5 تاریخ کو رب کائنات نے شہداد کوٹ میں جمعہ کا خطبہ دینے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس سے پہلے میں اپنے کئی خطبات میں حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ عنہم کے فضائل بیان کر چکا ہوں۔ آج میں آپ کے سامنے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے کچھ فضائل بیان کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو بکر یہ کنیت ہے، عرب میں نام سے کم بلاتے ہیں، کنیت سے زیادہ بلاتے ہیں۔ ابو کے معنی باپ بھی ہیں، ابو کے معنی والا بھی ہیں۔ ان کا اصلی نام تھا عبداللہ اور ان کے والد کا نام تھا عثمان۔ جیسے ان کا نام عبداللہ ہے اور ان کی کنیت ہے ابو بکر، اور ان کے والد کا نام عثمان ہے، ان کی کنیت ہے ابو قحافہ۔ ابو بکر تو پہلے سے کنیت تھی ان کی، لیکن یہ صدیق ساتھ کیوں ملا؟ یہ ایک لفظ صدیق ہے، دوسرا ہے صدیق۔ صدیق کے معنی ہیں دوست اور صدیق کے معنی ہیں تصدیق کرنے والا۔ صدیق جو ہے یہ ان کو کیوں کہا جاتا ہے یہ انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا۔ یہ وہ ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالی عنہ جو سب سے پہلے مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں شامل ہیں۔ مردوں میں سب سے پہلے ابو بکر صدیق ایمان لائے رضی اللہ تعالی عنہ، اور عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ ایمان لائیں، اور بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے۔ یہ اس وقت بچے تھے۔ تاریخ کوئی 7 سال لکھتی ہے، کوئی 8 سال لکھتی ہے عمر ان کی۔ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں صحیح سند کے ساتھ نقل کیا ہے، عن عائشہ، حضرت عائشہ فرماتی ہیں، قالت فرماتی ہیں، کان لہو صدیقا فی الجاہلیہ، یہاں لفظ ہے صدیقا، یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب جاہلیت کا دور تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت نہیں ملی تھی، یہ اس وقت سے ہی آپ کے صدیق تھے، یعنی دوست تھے۔ صدیق کے معنی یہاں حدیث میں آئے آپ کے دوست تھے، تو اس لیے ابو بکر صدیق یعنی وہ ابو بکر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت سے پہلے سے دوست چلے آ رہے ہیں۔ ایک روز کا واقعہ ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آج کل آپ نظر کم آ رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، انی رسول اللہ، یہ کس سے فرما رہے ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ سب سے پہلے ابو بکر صدیق کے سامنے بیان کیا، میں اللہ کا رسول ہوں، اپنے دوست کے سامنے بیان کیا۔ ادعوک الی اللہ، اور میں آپ کو دعوت دیتا ہوں اللہ کی طرف، مجھے رسول مان لے۔ کتنی بڑی بات۔ فلما فرغ کلمہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات سے فارغ ہوئے، اسلم ابو بکر، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نہ پوچھا نہ کہا، بس کہا میں اسلام لایا، میں نے آپ کو رسول مان لیا۔ یہ ہے ایمان۔ اللہ کے رسول نے کہا میں رسول ہوں، مان لیا۔ آج ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی احادیث بیان کرتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتی، سمجھ میں نہیں آتی، سمجھ میں نہیں آتی، کا مطلب ماننا ہی نہیں چاہتا۔
تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا جب یہ ایمان لائے، آپ نے فرمایا کہ یہ دونوں پہاڑوں کے درمیان آج جتنی مجھے خوشی ملی ہے اتنی خوشی نہیں مجھے کبھی ملی، سب سے زیادہ آج مجھے خوشی ملی ہے کہ میرا دوست نے مجھ کو رسول مان لیا۔ سب سے پہلے ایمان لانے والے کون؟ ابو بکر، اور سب سے پہلے اعلان بیت اللہ میں اسلام کی دعوت دینے والے کون؟ ابو بکر۔ حضرت عمر تو بعد میں آئے، جب اسلام قبول کر لیا، اللہ کے رسول کو رسول مان لیا، تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار عرض کرتے، مجھے اجازت دے میں یہ اعلان کروں، عام دعوت دوں لوگوں کو آپ کو اپنا رسول اللہ کا رسول مان لیں، لیکن آپ کسی حکمت کے لحاظ سے بھی اجازت نہیں دے رہے تھے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی کہ کرو بیان۔ عائشہ، یہی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں وقام ابو بکر فی الناس، تو آپ کی اجازت کے بعد بیت اللہ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کے درمیان کھڑے ہو گئے، خطیبہ، اور پھر خطبہ دیا، لوگوں سے مخاطب ہوئے، لوگوں کو دعوت دی۔ وَرَسُولُ اللَّهِ جَالِسًا، اور اس محفل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما کے بیٹھے تھے، آپ کی موجودگی میں دعوت دی۔ فَكَانَ أَوَّلَ خَطِيبٍ دَعَا إِلَى اللَّهِ إِلَى رَسُولِهِ، فرمایا یہ سب سے اول، یہ سب سے پہلے خطیب ہیں بیت اللہ میں، یہ سب سے پہلے اسلام کی دعوت دینے والے ہیں بیت اللہ میں۔ جب انہوں نے دعوت دی قوم کو، یہ اللہ کے رسول ہیں، ان کو اللہ کا رسول مان لو، ان پہ کلمہ پڑھ لو، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ کہنا تھا وَسَارَ الْمُشْرِكُونَ عَلَىٰ أَبِي بَكْرٍ وَعَلَى الْمُسْلِمِينَ فَضُرِبُوا فِي نَوَاحِي الْمَسْجِدِ ضرباً شدیداً، ابو بکر صدیق کو بھی اور مسلمین کو بھی اسی وقت مارنا پیٹنا شروع کر دیا، زد و کوب کرنا شروع کر دیا۔ جو اور مسلمین بیٹھے تھے ان کو بھی بہت مارا، اتنا مارا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو جاتے ہیں، اتنا مارا۔ ہمیں کبھی یہ مار ملی؟ ہمیں تو بنی بنائی مل گئی، محنت نہیں کرنی پڑی۔ چیز کی قدر ان کو ہوتی ہے جو محنت کرتے ہیں، جن کو بغیر محنت کے مل جائے ان کو کیا قدر؟ انہوں نے محنت کی تھی، ان کو دین کی قدر تھی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ جب ہوش میں آتے ہیں، سب سے پہلے یہ پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول تو خیریت سے ہیں نا؟ ان کی فکر دیکھو، اپنی فکر نہیں کہ میں مر رہا ہوں، کیا اللہ کے رسول تو خیریت سے ہیں؟ یہ ہے ایمان۔ معراج کی تصدیق سب سے پہلے ابو بکر نے کی، یہ پہلے کی ذکر آ رہا ہے۔ قوم نے جھٹلایا اور لیکن سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے تصدیق کی کہ بے شک یہ راتوں رات وہاں پہ جا کر آ سکتے ہیں۔ عن عائشہ، یہ حاکم کی حدیث ہے صحیح سند سے، عن عائشہ قالت لما اسری بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم الى المسجد الاقصی، کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی بیت اللہ سے مسجد اقصی گئے، آگے گئے، جب واپس آئے اصبح یتحدث الناس بذلک، پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے اس بات کا ذکر کیا کہ میں رات کو بیت المقدس گیا ہوں، مسجد اقصی گیا ہوں، اور پھر صبح ہونے سے پہلے یہاں واپس آ گیا ہوں، تو اس وقت جو ایمان لانے والے تھے ان میں جو کمزور تھے وہ چند لوگ اس وقت مرتد ہو گئے۔ وہ کیا ہوا؟ مرتد ہو گئے اور کہنے لگے یہ دیکھو اب کیسی کیسی باتیں کرنے لگے۔ یہ 2 مہینے کا سفر ہے بیت المقدس کا، 1 مہینہ جانے میں لگتا ہے، 1 آنے میں لگتا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ میں راتوں رات ہو کر آ گیا ہوں۔ یہ لوگ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتے ہیں، اے ابو بکر تمہارا دوست
کیوں دوست تو پہلے سے چلا آ رہا ہے، وہ دوست کے نام سے یاد کرتے تھے. تمہارا دوست آج ایک اور خبر بتا رہا ہے، وہ سمجھ میں نہ آنے والی خبر بتا رہا ہے. کیا کہ وہ کہتا ہے کہ میں رات کو یہاں سے بیت المقدس گیا، صبح ہونے سے پہلے واپس بھی آ گیا. ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ پوچھتے ہیں تم نے کس سے سنا؟ وہ کہتے ہیں ہم ان کی زبانی سن کر آ رہے ہیں. ابو بکر نے کہا قال نعم، کہنے لگا میں تصدیق کرتا ہوں، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانتا ہوں. انی لأصدقہ فلذلک، میں تو اس سے بھی زیادہ تصدیق کرتا ہوں. تم تو یہ کہہ رہے ہو، میں تو کہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر روزانہ آسمان سے وحی آتی ہے، میں تو یہ بھی تصدیق کرتا ہوں. انہوں نے بغیر سوچے سمجھے نبی کی بات کو بس قبول کر لیا. یہ ہے ایمان بالرسول. نبی کی بات سمجھ میں نہ آئے نہ آئے بس ماننا ہے، یہ ہے ایمان. اصل میں یہی کامیاب لوگ ہیں. اور پھر فرمایا سمی ابو بکر صدیق، پہلے تو صدیق تھا نا، دوست. اس دن کے بعد ابو بکر کا نام صدیق بھی پڑ گیا، ان تصدیق کرنے والا. اب ابو بکر صدیق بھی ہیں، ابو بکر صدیق بھی ہیں، دونوں. ابو بکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست بھی ہیں، ابو بکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنے والے بھی ہیں رضی اللہ عنہ. تو یہ ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے فضائل احادیث میں موجود ہیں. ابراہیم انک حمید مجید. تو یہ وہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جو سب سے زیادہ خرچ کرنے والے ہیں صحابہ کرام میں. یہ ایک ایک چیز ان کی بیان کی گئی ہے. یہ ابن ماجہ میں ہے صحیح سند سے. عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما نفعنی مالا قط ما نفعنی مالا ابی بکر. آپ سے فرماتے ہیں مجھے سب سے زیادہ کسی اور مال سے فائدہ نہیں ہوا، مجھ سے جو ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے زیادہ مال خرچ کر کے مجھے فائدہ پہنچایا. یہ سب سے زیادہ مال کس نے خرچ کیا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ تاجر تھے بہت بڑے، لیکن آخر میں وہ وقت آیا کہ ان کے ہاتھ پلے کچھ نہیں تھا، جو مال تھا اللہ کے راستے میں لٹا دیا. یہ ہے ایمان. اور آج ہم گن گن کر دیتے ہیں. اگر لاکھ کا مالک ہے تو 100 روپے دیتا ہے، کروڑ کا مالک ہے تو 100 روپے دیتا ہے. یہ وہ تھے سب سے زیادہ خرچ کرنے والے. یہ سن کر قال فبکا ابو بکر، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ سن کر ابو بکر رونے لگے. خوش نہیں ہو رہے کہ اللہ کے رسول میری تعریف کر رہے ہیں، لیکن رونے لگے. کیوں رونے لگے؟ وقال یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حل انا ومالی الا لک یا رسول اللہ، میں بھی میرا مال بھی کیا آپ کے لیے نہیں ہے، آپ کے نہیں ہے؟ میرا کیوں کہہ رہے ہو کہ ابو بکر کے مال سے فائدہ پہنچایا؟ میں بھی آپ کا ہوں، مال بھی آپ کا ہے. یہ ہے ایمان. اسی طرح ترمذی میں حسن سند سے جنگ تبوک میں ضرورت پڑی مال جمع کرنے کی، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مال لائے، حضرت عمر بھی مال لائے. اور حضرت عمر ان دنوں کچھ پیسے، کچھ ان کے پاس مالی طاقت زیادہ ہو گئی تھی، وہ مقابلہ کیا کرتے تھے کہ میں اس سے زیادہ دوں. اور آج ہم مقابلہ کرتے ہیں میں سب سے کم دوں. وہ مقابلہ کرتے تھے کہ میں اس سے زیادہ دوں. دونوں آئے، دونوں نے اپنے اپنے مال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع کیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے پوچھا عمر کتنا لائے ہو، کتنا گھر میں چھوڑ کر آئے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اللہ کے رسول آدھا مال، سارا مال جمع کیا، آدھا آپ کی خدمت میں ہے، آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑ کر آیا. آدھا مال ہے کوئی اتنی قربانی آج دینے والا نہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے جب آپ نے پوچھا اے ابو بکر کتنا مال چھوڑ کر آئے ہو، کتنا یہاں لائے ہو،
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو گھر میں مال تھا جمع کیا آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے، گھر میں اللہ اس کے رسول کی محبت چھوڑ کر آیا۔ حالانکہ یہ مال حضرت عمر کے مال سے کم تھا، لیکن نیت کے اعتبار سے درجہ ان سے لے گئے۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ اس دن کے بعد میں نے سوچ لیا کہ میں ان سے نمبر نہیں لے سکتا۔ سب سے زیادہ مال خرچ کرنے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دن فرما رہے ہیں، کہہ رہے ہیں، من اصبح منکم اليوم صائما، اے میرے صحابہ آج تم میں سے روزے سے کون ہے، کس کا روزہ ہے آج؟ قال ابو بکر انا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے رسول میں روزے دار۔ قال فمن اتبع منکم اليوم جنازۃ، پھر آپ نے فرمایا کہ آج کون ہے شخص تم میں سے جو کسی کے جنازے میں شریک ہوا ہو؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ قال ابو بکر انا، میں ہوں۔ پھر آپ نے پوچھا قال فمن عاد منکم اليوم مریضا، آج کون ہے تم میں سے جو مریض کی عیادت کرنے گیا ہو؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ قال ابو بکر، کہا انا، میں ہوں اللہ کے رسول، میں نے کیا ہے آج، یہ تینوں کام میں نے کیے ہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجتمعنا فی امرئ الا دخل الجنہ، فرمایا جس میں یہ تینوں کام اکٹھے ایک دن میں ہو جائیں، آپ نے فرمایا وہ جنتی ہے، جنت میں داخل ہوگا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت میں، لیکن ترمذی میں حدیث ہے صحیح سند سے، عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ، ابو بکر جنتی ہے۔ طبرانی میں صحیح سند سے حدیث ہے، علی بن عباس قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یدخل الجنت رجل لا یبقى فی الجنت اہل دار ولا غرفت الا قالوا مرحبا مرحبا الینا الینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک شخص ہے، جب وہ جنت میں جائے گا، جب وہ جنت میں جائے گا تو تمام جنتی اپنے اپنے محلوں میں، اپنے اپنے گھروں میں اور اپنے اپنے بالا خانوں میں، جو جس رتبے میں ہوگا، وہ تمام کھڑے ہو کر اس شخص کو دیکھیں گے اور اس سے کہیں گے مرحبا مرحبا مرحبا، اور وہ سب کہیں گے ہمارے طرف آ جاؤ، ہمارے طرف آ جاؤ، ہمارے طرف آ جاؤ۔ ایک ایسا شخص ہوگا، وہ کون سا شخص ہوگا؟ فقال ابو بکر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ما ترى هذا الرجل فی ذلك اليوم، اس دن یہ شخص کیا خوب شخص ہوگا، کتنی جان والا، جس کو تمام جنتی مرحبا کہیں اور تمام جنتی اپنی اپنی طرف بلائیں، میرے گھر میں آ جا، میرے گھر میں آ جا، یہ کیسا بہترین شخص ہوگا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اے ابو بکر انت ہوا یا ابو بکر، اے اللہ کے رسول، اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ شخص آپ ہوں گے، وہ شخص آپ ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ ترمذی میں صحیح سند سے حدیث ہے، عن علی ابن طالب رضی اللہ عنہ، حضرت علی ابن طالب کے بیٹے علی، شاید کوئی سمجھ کوئی اور ہو، قال یہ کہتے ہیں، کنت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، اس طرح ابو بکر و عمر، طلع ظاہر ہوئے، ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما جب ظاہر ہوئے، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو دیکھ کر فرمایا، ہذان سیدا
कुहूल अहल जन्ना, ये दोनों जन्नतियों में जो बूढ़े बहुत हो गए बूढ़ों के सरदार हैं, सवाए नबियों और रसूलों के। नबी और रसूल का सरदार कोई नहीं हो सकता, यहाँ फरमा दिया। लेकिन जो भी दुनिया से बूढ़े वफात पा चुके हैं उन सबके ये दोनों सरदार होंगे। जवानों के सरदार हसन हुसैन होंगे, औरतों की सरदार फातिमा तो ज़ोहरा होगी, और बूढ़ों के सरदार अबू बकर सिद्दीक उमर फारूक होंगे। बुखारी में हदीस है, हजरत अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, कुल तो अय्युन्नास अहक्कु इलैका, कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, अल्लाह के रसूल आपको तमाम इंसानों में सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे है? तमाम इंसानों में सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे है? क़ाल आयशा। अबू बकर, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, सबसे ज्यादा इंसानों में मुझे जो मोहब्बत है हजरत आयशा से मोहब्बत है। कितने बदबख्त हैं वो लोग जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महबूबा की शान में गुस्ताखी करें। फकुल तो मन रिजाल, वो पूछे अल्लाह के रसूल मर्दों में पूछ रहा हूं कौन है, ये तो औरतों में बताया आपने। फकाला अबूहा, फरमाया ये आयशा के अबू जो हैं अबू बकर, इनके बाद इंसानों में मर्दों में सबसे ज्यादा मुझे इससे मोहब्बत है, सबसे ज्यादा। और फिर पूछते कुल तो सुम्मा, अल्लाह के रसूल इसके बाद? काला सुम्मा उमर, फरमाया इसके बाद उमर से। और ये इतने अमल बाअमल थे। अहमद में हसन सनद से हदीस है, अन अबी मुलाइका, हजरत अबी मुलाइका रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब ऊंटनी पर बैठे होते, कभी आपके हाथ से मुहार नीचे गिर जाती, मुहार पकड़ी होती ना आगे, वो नीचे गिर जाती, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु किसी से कहते नहीं थे मुझे ये पकड़ाओ नीचे से ऊपर। फरमाया, बताते हैं कि ऊंटनी को नीचे बिठाते, नीचे उतरते, मुहार पकड़ के फिर ऊपर बैठ जाते, और वो जो आपके गुलाम थे, खादिम थे, वो अर्ज करते, अमीरुल मोमिनीन आप हमें हुक्म करें, हम आपको उठा कर दे। आपने की तकलीफ की तो फ़क़ाल अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्ना हिब्बी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमरनी, कि मेरे महबूब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ये हुक्म दिया है, अल्लाह अस्अलन नास शैया, कि इंसानों से कोई भी सवाल न करना, किसी किस्म का भी सवाल न करना। नहीं ये सवाल भी कि मुझे उठा के दे दो, ये भी न करना, ये मेरे महबूब का हुक्म है। तो हमें भी इन पर अमल करना चाहिए, किसी से सवाल न करें। इतना मजबूर हो जाए अलग चीज है, वरना जो भी हो खुद करो अपना काम। अल्लाह अकबर कबीरा। मसाइल तो बहुत हैं। अभी अल्लाह ताला अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान को समझने की तौफीक अता फरमाए, और जो इनकी शान में गुस्ताखी करते हैं अल्लाह ताला उनको भी समझ की तौफीक अता फरमाए। वअक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह। तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकून लिलआलमीन नज़ीरा।